بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت لمبی غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں آج ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ یہ قربانی کے دن ہیں، قربانی کا سیزن ہے۔ آج کی اس ویڈیو پیغام میں میں آپ کی خدمت میں قربانی کے حوالے سے کچھ جو سوالات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، اسپیشلی یورپ میں رہنے والے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ جنرل سوالات جو ہیں، تو ان کے جوابات آپ کی خدمت میں مختصر وقت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا آج کل جو سوشل میڈیا پہ سوال چل رہا ہے عام طور پہ وہ یہ ہے کہ قربانی کے بارے میں جتنی احادیث قربانی کی فضیلت کے بارے میں، اس کے ثواب کے بارے میں جتنی احادیث بیان ہوئی ہیں، تو وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ضعیف احادیث ہیں۔ کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں قربانی کی فضیلت اور اس کا ثواب بیان کیا گیا ہو۔ تو اس سلسلے میں میری گزارش ہے کہ یہ تھوڑا سا تشدد ہے اس بات کے اندر، تو یہ تھوڑی سی سخت بات ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بہت ساری روایات جو قربانی کے ثواب اور اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں وہ کمزور ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ساری کی ساری ضعیف ہیں اور کمزور ہیں، کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا تشدد ہے۔ میں 2-3 ریفرنس کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینہ میں جو آپ کا قیام تھا، تو آپ نے کبھی 10 سال مدینہ کے قیام میں قربانی مس نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا قربانی کی فضیلت کے لیے کوئی کم چیز ہے؟ آپ نے کبھی بھی قربانی 10 سالوں میں مس نہیں کی۔ حالانکہ دنیاوی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس طرح مال جمع نہیں ہوتا تھا، آپ نے کبھی آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیونکہ آپ جو کچھ آتا تھا، آپ غریب نہیں تھے، نعوذ باللہ، اللہ پاک نے آپ کو غنی کیا ہوا تھا، لیکن آپ نے فقر کو پسند کیا ہے، آپ نے مال کو جمع نہیں کیا، جیسے آتا تھا چلا جاتا تھا، تو آپ نے کبھی زکوٰۃ نہیں ادا کی، زکوٰۃ آپ پہ بنتی نہیں تھی۔ اور قربانی کے حوالے سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو لوگ قربانی کا نصاب بیان کرتے ہیں، اس حوالے سے نصاب نہیں ہوتا تھا آپ کے پاس، لیکن اس کے باوجود آپ نے کسی سال بھی مدینہ کے قیام میں قربانی مس نہیں کی۔ تو یہ قربانی کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خود اپنی ذاتی سنت جو ہے، یہ اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ وہ آدمی جس کو اللہ نے گنجائش دی ہوئی ہو اور وہ قربانی نہیں کرتا، تو ہمارے ساتھ عید نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی سخت بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح حدیث ہے، تو یہ بھی قربانی کی جو اہمیت اس کو بیان کرتی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور قیامت والے دن اپنے تمام جو ہے نا وہ بال ان کے ساتھ آئے گا، اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، حتیٰ کہ اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اپنے پاؤں کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا۔ یعنی کوئی بھی چیز اس کی ضائع ہونے والی نہیں ہے، ہر چیز قربانی کرنے والے کے اعمال نامے میں لکھی جائے گی، اور قیامت کے دن جانور ساری چیزوں کے ساتھ آئے گا۔ اور پھر آپ نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا مقام قبولیت کا وہ پا لیتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اپنی خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، ٹھیک ہے؟ خوش ہو کے اللہ کے راستے میں جانور کی قربانی پیش کیا کرو۔ یہ سب صحیح حدیثیں ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لِكُلِّ شَعْرٍ حَسَنَةٌ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے۔ یہ بھی حسن حدیث ہے، یہ نہیں ضعیف نہیں ہے، کمزور نہیں ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ بعض جانور جو ہوتے ہیں جیسے بھیڑ دمبا ہوتا ہے، ان کے اوپر صوف ہوتی ہے، یعنی اون ہوتی ہے، بال نہیں ہوتے اس طرح، تو آپ نے فرمایا اون کے جو ذرے ہوتے ہیں، تو اون کے ذروں کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین جتنے وہ ہوتے ہیں اتنا ان کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ساری صحیح حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کہنا کہ کوئی بھی حدیث صحیح نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ایک اور سوال جو قربانی کے بارے میں ہوتا ہے عام طور پہ وہ یہ کہ کیا قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور
جو مالکی اسکول آف تھاٹ ہے ان کے ایک قول کے مطابق قربانی واجب ہے. ہر وہ بندہ جو افورڈ کر سکتا ہے اپنی بنیادی ضرورتوں سے ایکسٹرا اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ قربانی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کے لیے قربانی واجب ہے. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ نے خود قرآن میں حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ نماز ادا کریں اور قربانی کریں. اور پھر یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے گنجائش اور وسعت کے باوجود قربانی نہیں کی ہمارے ساتھ عید نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے جی، یعنی اس کے لیے تو ایسا ہی حکم ہے جیسے یہ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور سکھوں کے بارے میں ہے کہ وہ عید نہیں پڑھ سکتے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہمارے ساتھ وہ عبادت نہیں کر سکتے. تو اتنی سخت بات جو ہے یہ کسی چھوٹے عمل کے لیے نہیں ہو سکتی. اور پھر آپ نے کبھی بھی قربانی مس نہیں کی مدینہ کے قیام کے دوران، حالانکہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ نصاب نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی مس نہیں کی. تو یہ ساری باتیں یہ بتاتی ہیں کہ قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جو شافعی اسکول آف تھاٹ ہے اور جو حنبلی اسکول آف تھاٹ ہے اور باقی ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں واجب تو نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ ہے، ہائیلی ریکمینڈڈ بائی دا ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو مس کرنا جو ہے یہ بہت بڑی محرومی اور بد نصیبی ہے، سنت مؤکدہ ہے. تو بہرحال جس کا بھی کوئی بنے اس کا ذہن، تو اگر واجب کا ذہن بنتا ہو تو اس کے لیے واجب ہے، اور جو سنت مؤکدہ کی دلائل کو قبول کرتا ہے اس کے لیے سنت مؤکدہ ہے. لیکن میرا اپنا ذہن جو ہے نا وہ وجوب کی طرف جاتا ہے کہ یہ قربانی جو ہے نا وہ واجب ہے. اور پھر اس میں وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ لفظ سنت استعمال ہوا ہے حدیث کے اندر کہ صحابہ نے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تو یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس کا مطلب ہے قربانی سنت ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سنت ابیکم ابراہیم والی جو حدیث ہے یہ کمزور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث میں بیان ہوا نا یہ سنت ہے، تو سنت کا معنی شعار ہے. شعار یہ ابراہیم علیہ السلام کی پہچان ہے قربانی، یہ نبی علیہ السلام کی پہچان ہے قربانی. تو ان کی ساری زندگی قربانی قربانی ہے، تو یہ ان کی پہچان ہے، ان کی زندگی کی خاص علامت ہے. تو سنت کا معنی پہچان ہے. عام لفظوں میں جس کو ہم سنت کہتے ہیں وہ نہیں اس کا معنی. اچھا، پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا وہ آدمی جو وسعت رکھتا ہے قربانی کی گنجائش ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ تو ہاں جی، دیکھیں نا جی، قربانی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا نام ہے. تو جس کے پاس وسعت ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا تو یہ ناشکری ہے، کفران نعمت ہے. تو کفران نعمت کرنا، ناشکری کرنا، ناقدری کرنا، اس کا گناہ ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ قربانی جو ہے اس کے بارے میں جب اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر کیا ہے تو آخر میں فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے جزا دیتے ہیں. تو یہ قربانی کرنا یہ احسان ہے. ٹھیک ہے. تو جو قربانی نہیں کرتا وہ احسان کے خلاف کام کرتا ہے، اللہ کی جزا سے محروم ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ غریبوں کی مدد ہے. ٹھیک ہے جی. یہ غرباء جو ہیں ان کی مدد کا ایک طریقہ ہے، عید کی خوشی میں ان کو شامل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو جو وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو غریبوں کی مدد سے وہ انکار کرتا ہے، وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے کہ بندہ کر سکتا ہو پھر نہیں کرتا. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو قیامت کے دن اللہ ان کے مال کو آگ میں گرم کر کے ان کے چہروں پر، ان کی سائڈوں پر، ان کی پیٹھوں پر جو ہے نا داغے گا. ٹھیک ہے نا جی. یہ ان کا عذاب ہوگا، یہ ان کی سزا ہوگی. تو وہ لوگ جن کے پاس وسعت ہے، گنجائش ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو نعوذ باللہ وہ اس وعید کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اس لیے جان بوجھ کے بغیر کسی ضرورت کے، گنجائش بھی ہے، قربانی نہ کرنا تو یہ گناہ اس کا ہوگا. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے یا نا کسی کی مس ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے، کسی ریزن کی وجہ سے کوئی مس کر دیتا ہے کسی، تو ہاں ٹھیک ہے، محرومی تو ہوگی، اس کا گناہ نہیں ہوگا. لیکن جان بوجھ کے جو نہیں کرتا، اس کو ہلکا لیتا ہے، اس کا گناہ ڈیفینیٹلی ہوگا. یہ آپ یاد رکھیں. اور اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ایک فیملی کی طرف سے ایک ہی قربانی ہوگی، یا مثلا فیملی میں بیوی کے پاس بھی سونا ہے، کچھ اس کے پاس پیسے بھی اگر ہوں، وہ بھی صاحب نصاب ہو، خاوند بھی صاحب نصاب ہے،
کوئی اگر بیٹے بھی کام کرتے ہیں، وہ بھی اگر جاب کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، وہ بھی صاحب نصاب ہیں، تو کیا سارے خاندان کو علیحدہ علیحدہ قربانی دینی پڑے گی یا ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہ چونکہ بڑی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور نعمتوں کا احسان مان کے تو اللہ کی نعمتوں کے احسان کے بدلے میں یہ قربانی پیش کرنی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو، تو ان کے لیے تو گزارش یہ ہے کہ سب کو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بیوی کے پاس بھی نصاب ہے، اس کو بھی دینی چاہیے، خاوند کے پاس بھی نصاب ہے، اس کو بھی دینی چاہیے، کوئی بیٹا جاب کرتا ہے اس کو بھی دینی چاہیے، بہت بڑی عبادت ہے، دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بڑے ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر وہ ساری فیملی اکٹھی رہتی ہے، ایک ہی کچن، سارا خرچہ ان کا اکٹھا ہی ہوتا ہے، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، تو اگر وہ پوری فیملی کی طرف سے ایک قربانی کر دیتے ہیں تو ان کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یعنی باقی گناہگار نہیں ہوں گے۔ ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی دینے سے ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں، یورپ میں اسپیشلی جو لوگ رہتے ہیں اس میں کوئی افورڈیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں نا کم سے کم 25 پاؤنڈ میں قربانی ہو جاتی ہے، تو کس کے پاس نہیں ہے 25 پاؤنڈ؟ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ سارے اکٹھے رہتے ہیں، خرچہ ان کا اکٹھا ہے، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، وہ ایک فیملی ہے، تو اگر وہ ایک قربانی کرتے ہیں تو ذمہ داری پوری ہو جائے گی، باقی لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے علی کل اہل بیت اضحیہ، ایک فیملی کے ذمے کم سے کم ایک قربانی ہے، تو وہ اگر دے دیے تو وہ کافی ہے۔ اگر گھر کے سربراہ نے کر دی ہے تو پوری فیملی اس میں شامل ہے، وہ پوری فیملی کی طرف سے ہو گئی ہے۔ ایک سوال جو بڑا شد و مد کے ساتھ آج کل بیان کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ یہ ہے کہ کیا جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں، آپ سے ثابت نہیں ہے، تو فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو میں اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ یہ بھی تھوڑی سی شدت ہے، یعنی لازمی نہیں ہے، ہمارے اوپر یہ پابندی نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف سے قربانی کریں، ہمارے اوپر تو اپنی پابندی ہے۔ لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جو ہے نا وہ جب قربانی فرمایا کرتے تھے تو آپ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک جو ہے نا اپنی طرف سے، اپنی امت کی، اپنی فیملی کی طرف سے، اور دوسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کی طرف سے کرتے تھے۔ اور آپ جب دعا مانگا کرتے تھے قربانی کرتے ہوئے تو آپ کے الفاظ جو ہے نا دعا کی وہ یہ ہیں، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ آپ کے نام سے میں اس کو ذبح کرتا ہوں، آپ میری طرف سے بھی قبول فرمائیں، میری فیملی کی طرف سے بھی قبول فرمائیں، اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرمائیں۔ آپ تھوڑا سا اس پہ غور فرمائیں، من امت محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول فرمائیں۔ تو امت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی، آپ کی موجودگی میں ہی کئی صحابہ جو ہیں وہ اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا نا من امت محمد، تو اس میں یہ نہیں بیان کیا کہ میری امت کے زندہ لوگ جو ان کی طرف سے ہے یا جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے بھی ہے، تو چونکہ یہ مطلق ہے، اس میں آپ نے کلیئر نہیں کیا ہے تو سب اس میں شامل ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور مردہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جو چلے گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، اللہ ان کو اجر اور جزا عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحیح حدیث ہے کہ وہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ 2 کرتے ہیں تو دوسری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ آپ میری طرف سے قربانی کیا کرو، تو میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔ تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی طرف سے بھی قربانی کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور ان کا ثواب اور اجر اللہ ان کو پہنچائیں گے۔ یہ کہہ دینا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ تھوڑی سی شدت ہے۔ اچھا، بہت سارے اور بھی سوال ہیں، انشاءاللہ میں کل بھی پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں، چونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے، تو میں باقی جو سوالات ہیں وہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کے علاوہ جو ذوالحجہ